وہ کسی چیز کی مادہ یا صورت میں تاثیر کرنا ہے۔ معجزہ عملی کسی چیز کے مادہ یا اس کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تاثیر کرنا ہے۔ مادہ اور صورت میں تاثیر کرنا کہ کوئی کسی کبوتر کو چڑیا بنا دے، کوئی کسی گدھے کو بیل بنا دے، کوئی کسی اچھے بھلے انسان کو گدھا بنا دے، یہ مادہ اور صورت میں تاثیر ہے۔ یہ کس میں ہے؟ مادے اور صورت میں تاثیر ہے۔ معجزہ عملی وہ شے جو مادہ یا صورت میں تاثیر کرے۔ اب آپ غور سے سنیے کہ یہاں ہم معجزے اور جادو کے اندر فرق کریں گے ظاہر۔ معجزہ عملی وہ چیز کہ مادہ یا صورت میں تاثیر کرتا ہے تاکہ وہ چیز اپنی اصل حالت سے پلٹ جائے، یا ساکن ہے تو متحرک نظر آئے، یا متحرک ہے تو ساکن نظر آئے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ چیزیں؟ کوئی چیز بالکل یہ ہے یہ اپنی جگہ پہ کھڑی مگر آپ کو حرکت کرتی ہوئی نظر آئے، یا یہ چیز حرکت کر رہی ہے مگر اپنی جگہ پہ کھڑی نظر آئے۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف، تاکہ آپ کو اللہ علم دے اور آپ کے شعور کو اجاگر کرے۔ دنیا ایک شیطان خانہ بھی ہے اور یہی دنیا رحمان خانہ بھی ہے۔ شیطان بھی اسی طرح کے کام کرتا ہے اور رحمانی طاقتیں بھی اسی طرح کے کام کرتی ہیں۔ فرق دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شیطانی طاقتیں ان کا جو عمل اور کام ہوتا ہے زجر ظاہر میں آتا ہے۔ جب کوئی موسیٰ کلیم اللہ جیسا آدمی ہاتھ ڈال دے تو وہ بدل جاتا ہے۔ آگ ایک ہی طرح کی نظر آتی ہے مگر جب ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی بندہ اس میں کود جائے تو وہ بدل جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا، توجہ دیجئے میری بات کی طرف، حقائق کو جانیے، علم کو جانیے، تاکہ ہمارا رب ہمارے دماغ کو روشن کرے، اور جب ہمارے دماغ روشن ہو جائیں گے تو دماغ کی روشنی دل میں منتقل ہوگی۔ معجزہ آپ نے دیکھا، معجزہ عملی یہ ہے جو میں نے بتایا، مادے یا صورت میں کوئی تاثیر کرنا، اپنی اصلی حالت سے کسی چیز کو پلٹ دینا، ساکن چیز کو متحرک کر دینا یا متحرک چیز کو ساکن کر دینا۔ اب یہ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ ایک معجزہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ عملی۔ معجزہ عملی وہ کام جو عمل سے کیا گیا۔ اب معجزہ نہ زمین سے نکلتا ہے، نہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے، نہ قوت بشری سے متعلق ہے، یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ خدا کے اسرار میں سے ایک سر ہے۔ اب یہ اس کو کہہ دیتے ہیں معجزہ عملی۔ اور دوسرا ہے معجزہ علمی۔ معجزہ علمی وہ معجزہ یعنی ایسا کلام کہ اس جیسا کلام کہنے سے لوگ عاجز آ جائیں، اس کو کہتے ہیں علمی معجزہ۔ ایسا کلام کہ اس جیسا کلام کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں۔ اور یہ اللہ عملی معجزے اللہ اپنے بعض رسولوں کو عنایت کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عملی معجزہ عطا کیا کہ آگ کو گلزار بنا دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عملی معجزہ عطا کیا کہ سانپ ڈالا اور عصا ڈالا تو سانپ بن گیا۔ آپ نے دیکھا پہلا عمل اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کی وہ جو رسیاں سانپ بن کے ان کی طرف آ رہی تھی، اور پھر ان رسیوں سے کو دیکھ کر اللہ نے ان کو آتے دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا پھینکتے۔ عصا پھینکا موسیٰ کلیم اللہ نے تو وہ اژدہا بن گیا اور آنے والے جادوئی سانپوں کو نکل گیا۔
یہ عصا ایک معجزہ تھا اور وہ آنے والے سانپ جادوئی سانپ تھے. آپ نے دیکھا وہ جادو کی طرف سے تھے اور یہ معجزہ تھا. اب آپ غور کیجئے، اب معجزے سے کیا ہوا؟ سانپ، جب اژدہا نے سارے سانپ نگل لیے اور اژدہا واپس موسیٰ کلیم اللہ کی طرف آنے لگا، سانپ جب واپس آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام کو، یہ قرآن مقدس کی آیات ہیں کہ جب وہ واپس آیا سانپ تو موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا تو ڈر گئے. فرق واضح ہو گیا کہ جادوگر اپنے اس طلسم سے ڈرتا نہیں، دوسرے ڈرتے ہیں، اور ان کا خوف ان کے اوپر جب مسلط ہوتا ہے تو ان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، تو ڈرنا یہ میری قدرت ہے، تو ڈرو نا یہ میری قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پکڑ لو اس کو، یہ میری قدرت ہے، جس نے اس کو اژدہا بنایا وہی اس کو عصا بنائے گا، جس نے اس کو اژدہا بنایا وہی اس کو عصا بنائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پکڑا، وہ اپنا پکڑا اژدہا تو عصا اصلی حالت میں ہو گیا. ادھر جو جادو کے کرشمے تھے وہ ختم ہو گئے. وہ لوگ ان سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، موسیٰ متاثر ہو رہے تھے. مگر اب اس سے ماننا یہ پڑے گا کہ معجزہ اللہ کی قدرت ہے، اس سے نبی سے اس کا صدور ہوتا ہے، نبی سے وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں. بذات خود نبی بھی معجزے کی حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کی قدرت کا پورا ادراک کسی انسانی بساط میں نہیں ہے. اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی. تو اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب معجزہ یہ ہو گیا کہ علمی معجزہ یہ معجزہ عملی تھا، جس کی راہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودے تو 21 دن تک ابراہیم علیہ السلام 20 روز تک اس آگ میں رہے. کتنے دن تک؟ 20 روز تک آلاؤ جلتا رہا، 20 روز تک اس آگ میں رہے. اور پھر باہر دیکھنے والوں نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ تو جل کے کوئلہ بن گئے، جل کے راکھ بن گئے ہوں گے، مگر یہ ان کی ایک آگ تھی اور وہ پیغمبر، نبی اور رسول بھی تھے. توجہ دیجئے، 20 دن تک اس آگ میں رہے، مگر آگ نے ان کو نہ جلایا، نہ ستایا، نہ گرمی دی، بلکہ وہ آگ گلزار میں بدل گئی، پھولوں میں بدل گئی، مہک میں بدل گئی، سکون میں بدل گئی، سرور میں بدل گئی. آپ نے دیکھا یہ معجزات ہیں، معجزائے عملی جس کا اظہار ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، معجزائے عملی جس کا اظہار جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اور معجزائے عملی جس کا اظہار جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے کوڑیوں کو تو شفا دے دیتے. اب دیکھا فالج اور مفلوج زدہ لوگوں کے اوپر ہاتھ لگاتے تو بدن شفا پا جاتا. اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو ہاتھ سے چھوتے تو شفا پا جاتے. آپ نے دیکھا یہ معجزہ علمی تھا. کچھ نبیوں کو پروردگار عالم نے علمی معجزات عطا کیے، کچھ نبیوں کو پروردگار عالم نے عملی معجزات عطا کیے. یہ 3 پیغمبر ایگزامپل کے طور پہ میں نے دیے، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جن کو معجزات عطا کیے اور معجزائے عملی عطا کیا. ہاتھ سے ان کا ظہور ہوتا رہا، یہاں حرکت بھی پائی جاتی ہے اور جسم بھی پایا جاتا ہے. اب دوسرا معجزہ ہے معجزہ علمی. یہ اپنے بعض رسولوں کو اللہ نے عنایت کیا. مثلا علمی معجزہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تو فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو
اس کائنات میں بھیجا، اس کائنات میں